جو سلسلۃ الذہب ہے جمعیت علماء ہند کے پاس، آپ کے پاس، وہ کسی کے پاس ملک میں نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خصوصیات اس وقت بیان کرنا بہت وقت لگ جائے گا۔ ملک میں، ہندوستان میں صحائے ستہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 700 سال پہلے لے کر آئے تھے، لیکن مختصر مکمل احادیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور فق و کل نظام انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا، اسی نعرے پر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں جب حاضر تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، ایک قلم لے کر تشریف لائیں اور فرما رہے ہیں کہ نانا نے یہ قلم آپ کو دیا ہے، آپ اس سے لکھا کریں۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز ایسے عظیم الشان انسان تھے، آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان کی جنگ آزادی کے پہلے سپاہی، جمعیت علماء ہند کا جو تصور ہے، جو بنیاد ہے، اس کے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو دلی میں کوئی میدان ایسا نہیں تھا جس میدان میں ایک جگہ ان کی جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ 50 اور 6 56 مرتبہ جنازے کی نماز ہوئی ہے 1824 میں۔ ان کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ رحمہ اللہ، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ نصیر الدین، حضرت شاہ نصیر الدین کے وصال کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب بیعت تھے حضرت شاہ نصیر الدین سے، حضرت شاہ نصیر الدین کے وصال کے بعد بیعت ہوئے حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی سے اور خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی ان کے خلیفہ تھے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت حاجی صاحب کے پیر حضرت شاہ نصیر الدین کا انتقال ہو گیا تو حضرت حاجی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک صاحب کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو ان سے بیعت ہو جاؤ اور اپنا سلسلہ ان سے جوڑو۔ اب حضرت حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے بعد جہاں جہاں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی نیک آدمی ہیں، کوئی بہت خدمت کر رہے ہیں، وہاں جاتے تھے، دیکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا کہ یہ وہی صاحب ہیں۔ 6 مہینے سے زائد دھکے کھاتے رہے۔ مظفر نگر میں ایک دفعہ ان کو معلوم ہوا کہ ایک گاؤں ہے حسن پور لوہاری، وہاں ایک میاں جی ہیں، ایک مسجد میں بچوں کو پڑھاتے، ان کو بھی دیکھ لیجئے چل کے، ممکن ہے وہ ہوں۔ حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے حسن پور لوہاری تو حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ عصر کا وضو فرما رہے تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو دیکھتے ہی ایک دم چیخ پڑے، قابو نہیں رکھ سکے۔ تو جیسے ہی چیخے تو حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، میاں خواب و خیال کا اتنا یقین نہیں کرتے۔ حضرت حاجی صاحب دوڑے اور اپنا سر حضرت میاں جی نور محمد کے پاؤں میں رکھ دیا۔ حضرت حاجی صاحب کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
اس کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، وہ جمعیت کے۔ پھر اس کے بعد مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اس کے بعد فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت مولانا عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت اہل حدیث کے صدر تھے، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تھے۔ آزادی کے بعد جب جمعیت اہل حدیث ہندوستان میں قائم ہوئی اسی وقت وہ صدر بنے تھے اور ہمیشہ جمعیت علماء کے نائب صدر رہتے تھے، وہ صدر بنے۔ اس کے بعد فدائے ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ امیر الہند، وہ صدر بنے۔ اور اس کے بعد آج دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ یہ سلسلۃ الذہب کسی کے پاس نہیں ہے۔